السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے۔ پارٹ 7۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے اور بندی پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اللہ تعالی اس کو اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ اور ذکر کا کیا مطلب ہے؟ درود شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی، سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق مل گئی، استغفار پڑھنے کی توفیق مل گئی، نفلیں پڑھنے کی توفیق مل گئی، اللہ کو یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی توفیق مل گئی۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ جس سے محبت نہیں کرتا تو اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا۔ جس سے اللہ محبت کرے گا اس کی زبان پر ہی ذکر آئے گا، سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق دے گا، الحمدللہ پڑھنے کی توفیق دے گا، جب یعنی یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ ہاں، اس لیے یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، جس سے یعنی سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ کا ہم پر کہ اللہ میں ذکر کرنے کی توفیق دے۔ چلیے اب پڑھیے میرے ساتھ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یہ قرآن میں یہ دعا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 10۔ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم کو اپنے پاس سے رحمت دیجیے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کو درست کر دیجیے۔ یہ دعا اٹھتے بیٹھتے مانگنی چاہیے۔ اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے ان لوگوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ آج کل کے جوانوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی، آج کل کے جو بوڑھے ہیں وہ تو جوانوں سے بھی آگے ہیں۔ کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے نا۔ میں امریکہ گیا تھا، ایک بڑے بیان کر رہا تھا جنت کا، ایک بڑے میاں فلسطین کے میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بہت اچھل رہے تھے۔ میں جنت میں گانے کیا ہوں گے، حوروں سے کیا باتیں ہوں گی، وہ بہت اچھل رہے تھے۔ میں نے کہا چچا کیوں اتنے اچھلتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ بیان کرتے ہو مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے۔ وہ عربی میں کہا، بہت ہنسے۔ اس کے بعد میں نے ایک دو اشعار سنائے تو بڑے میاں جو ہے بہت زور زور سے ہنسنے لگے۔ مائک میں ان کی آواز میری آواز سے زیادہ گونجتی تھی، تو میں نے ایک جملہ کہا، چچا میرا بیان نگلو اگلو مت۔ اس پہ سارا مجمع ہنسا۔ اس لیے یہ دعا جو ہے، ربنا پڑھیے میرے ساتھ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو انشاءاللہ کوئی بھی گھر میں بے دین نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ امیجز اپنے وقت پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔